بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو تراویح میں جو پڑھا گیا قرآن پاک، اس میں اللہ جل جلالہ نے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، جس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے جو بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، وہ اس صورت میں موجود ہے۔ یہ مختصر صورت ہونے کے باوجود قرآن کے اساسی مقاصد کو بیان کرتے، اس کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صورت مکی ہے اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور 113 صورتوں کا جو خلاصہ اور مضمون ہے سارا، وہ اس صورت کے اندر جھلک موجود ہے۔ اس لیے اس صورت کو بار بار نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ فاتحہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے جب آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کھلے گی، تو اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، 40 رکوع 286 آیات پر مشتمل ہے اور مدنی سورت ہے۔ اکثر حصہ اس کا ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوا، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر گائے کا واقعہ آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے چچا سے ماثر وراثت کا مال ہتھیانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، پھر قتل کر کے اس کی لاش کو کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا۔ دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہوا، قریب تھا کہ ایک دوسرے پر ہتھیار چل جائیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کہ اس طرح کی گائے خریدی جائے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا جائے تو یہ اٹھ کر زندہ ہو کر بتا دے گا۔ ایسے ہی ہوا، گائے ذبح کی گئی، اس کا گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اور اس وقت اس دور میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو لوگ انکاری تھے، کہتے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں۔ اللہ نے اس پر بھی حجت قائم کر دی، اور اس وقت مصروں کے ساتھ رہنے کے ساتھ بنی اسرائیلیوں کے دل کے اندر گائے کی محبت رس بچ چکی تھی، جس طرح کے ہندوؤں کے ہاں ہے، تو اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی۔ اور اس سورت کے شروع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ شروع میں مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی، پھر 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ، پھر 13 آیات میں منافقین کا، پھر اللہ نے اپنی توحید کے دلائل بیان کیے، پھر آگے اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی خلافت عرضی کو بیان کیا، پھر آگے اللہ جل جلالہ نے یہود پر، ویسے تو مختلف مقامات پر قرآن میں یہود کا تذکرہ ہے، لیکن پہلے پارے کے اندر یہودیوں کے بارے میں تفصیل سے بحث کی گئی، اور وہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر کہ اللہ نے ان پر ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی تمام ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن یہ قوم ناشکری نکلی کہ اللہ نے ان کو نجات دی غلامی سے، اور یہ دریا پار کر گئے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ پھر وادی سینہ کے اندر چلتے پھرتے رہے، بغیر محنت کے ان کو رزق ملتا رہا، بادلوں نے سایہ کیا، پانی کی ضرورت پڑی تو پتھروں سے چشمے جاری ہوئے، لیکن اس قوم نے رب کی نعمتوں کو جھٹلا دیا، پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے نسب کے متعلق مسائل بیان کیے، پھر یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ ہم حق پر ہیں، باقی سارے جہنم میں جائیں گے، اللہ نے اس کی تردید کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ نے امتحانوں میں ان کو آزمائش میں ڈالا، اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور دوسرے پارے کے شروع میں اللہ نے تعویل قبلہ کا واقعہ بیان کیا کہ آقا علیہ السلام 16 ماہ تک مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کی آرزو تھی کہ قبلہ جو ہے ہمارا وہ کعبۃ اللہ، تو اللہ نے حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ساری سمتیں اور جہتیں اللہ کی ہیں، جس طرف اللہ کا حکم ہے اس طرف منہ کر لو۔ آگے اللہ نے صبر شکر کا حکم دیا، اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم ابتدا میں صفا مروہ پہاڑوں پر بت رکھے ہوئے تھے، تو وہ صحیح کرتے ہوئے گھبراتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ نے
یہ بیان کیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کھانا حرام ہے مسلمانوں کو۔ انما حرم علیکم المیتہ، مردار ہے، خون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور وہ گوشت وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ تو یہ چند اہم مضامین بیان کیے گئے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ پکا سچا تعلق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا۔